لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعتذروا یا اولی الابصار. عبرت کے بارے میں کچھ اکابر کی ملحوظات واقعات ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے یہ بات چل رہی تھی انسان کی فطرت میں دوسرے سے عبرت حاصل کرنا پایا جاتا. جب دیکھتا ہے کوئی خوشحال ہے تو اس کی طرح ہونے کی کوشش کرتا، غبطہ کرتا یا حسد کرتا. اور اگر بدحال ہے، گڈھے میں گرا ہوا ہے، خسارے میں ہے، تو اس کی طرح خسارے میں گرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہی تو عبرت ہے اور کیا. یہی چیز اگر آخرت کے ساتھ ہو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے اسے. جب انسان کی فطرت میں عبرت کا مادہ ہے تو اس مادے کو، اس صفت کو آخرت کے بارے میں خصوصی طور پر استعمال کرنا چاہیے. جتنا زیادہ اس کو آخرت کے بارے میں استعمال کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اکابر نے فرمایا تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی ہیں سب عبرت کی چیزیں. جیسے کہا جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ گل. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی ظاہر تماشا ہے. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو. ایک اور نیک بندے نے فرمایا انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر طرف سے آتی ہے صدا ففہم ففہم. ہر طرف سے آتی ہے صدا ففہم ففہم. ہر حالت سے آتی ہے صدا ففہم ففہم. ہر چیز سے ہر وقت آتی ہے صدا اور آواز ففہم ففہم، کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو. چاند کہہ رہا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سورج کہہ رہا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، آسمان کہہ رہا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، زمین کہہ رہی مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سمندر کہہ رہا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، پہاڑ کہہ رہا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، بادل کہہ رہا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ہوا کہہ رہی ہے مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو. ایک دوسرے کو زبان حال سے کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو. غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ عبرت عقل مند والے کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے ہے. عقل مند کون ہوتا ہے؟
دو فرد ہوتا ہے، ایک وہ دل رکھنے والا، روشن دل رکھنے والا، تیز ذہن رکھنے والا، جید الفہم رکھنے والا، خود بخود سمجھتا ہے میرا مالک ہے، مجھے وقت تک پر دنیا میں بھیجا ہے، مجھے دوسرے کو سے لے کر ایک دوسرے سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور اگر میں نے اچھی عبرت حاصل کی، مقام کو ترقی دیا تو میرے لیے نیک بختی ہے، اور اگر میں نے غفلت سے وقت گزارا، کوئی عبرت حاصل نہیں کی، غافل سست رہا، تو میرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ دل کے اندر از خود آتا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس کا دل روشن ہے، ایسے روشن جیسے کہ پیٹرول ہے، آگ لگانے کی ضرورت نہیں، گرمی سے آگ لگ جاتی ہے، شدت گرمی ہے تو پیٹرول کے اندر آگ لگ جائے گی۔ مقناطیس ہے، اس میں کشش ہے، از خود قدرت نے اس کے اندر، اس کے اجزاء کے اندر قدرتی طور پر کشش کا مادہ رکھا، ایک مقناطیس ہوتا ہے، کشش کا از خود رکھا، لہذا وہ جہاں جہاں اس کے ہم جنس لوہا ملے گا اس کو کشش کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ایسے روشن دل، اجالا دل، جید الفہم دل، سلیم الطبع دل عطا فرمایا ہے، اس کو کسی کی طرف سے کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں۔ یضیء زیتہ ولو لم تمسسہ النار، اس کے تیل میں روشنی لگ جاتی ہے، پیٹرول میں آگ لگ جاتی ہے، ولو لم تمسسہ النار، اگرچہ آگ اس کے ساتھ نہ بھی لگے، خود اس کے اندر تیزی ہے۔ ایسے دل اگر کسی کو ہو، بڑے خوش نصیب ہے، وہ اپنے مالک کے قریب، مالک کی رضا، مالک کی قربت کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے، کسی صورت میں وہ غافل نہیں رہتا، کسی صورت میں وہ غافل نہیں ہو۔ غفلت جانتا نہیں وہ کیا چیز ہے، سستی کیا چیز ہے، اس کے قریب پٹک نہیں سکتی۔ اور یہ سے دل رکھنے والا ہر وہ خوش، چونکہ مقام قرب اس کو حاصل ہے، اللہ اس کے مد نظر ہے، آخرت کی فکر غالب ہے، دنیا کے کوئی چیز، کوئی تعلق اللہ کے تعلق پر غالب آنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تعلق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایسے دل کے بارے میں فرمایا اکابر نے، اگر ایسا دل موجود ہے، حاصل ہے، دیکھو مقام قرب حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان خانہ کعبہ میں اس لیے جاتا ہے کہ ظاہری قرب باطنی قرب کا ذریعہ بن جائے، ورنہ اللہ وہاں رہتا نہیں، ظاہری قرب حاصل کرتا ہے تاکہ باطنی قرب اس کو حاصل ہونے کا ذریعہ بنے۔ لیکن وہاں بھی اگر ایسے روشن دل نہیں، اس ظاہری قربت سے
باطنی قربت حاصل نہیں کر سکتا. وہاں جائے بغیر اگر ایسا دل موجود ہے، روشن دل، روشن ضمیر، ہاں، تو خانہ کعبہ جائے بغیر ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو خانہ کعبہ ہے. جیسے کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، رشمی جنگ میں انڈیا کے اندر جب ناکام ہوگا اکابر برطانیہ کے مقابلے میں، انگریز کے مقابلے میں، تو انہوں نے خانہ مکہ مکرمہ میں جا کر پناہ لیا، مگر کم وقت برطانوی حکومت نے وہاں بھی دباؤ ڈالا، یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا آدمی ہے، بگوڑا ہے، ہمارے حوالہ کرو یا ملک سے بدر کرو ورنہ ہم تم پر چڑھائی کرتے. تو مکہ کے سربراہ نے نوٹس جاری کیا، اگر یہ آدمی ہے ہمارے ہاں فوراً نکل جائے. ان کے شاگرد مرید کو بڑا پریشانی ہوئی، ایسے جگہ پر آ کر ہم نے پناہ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من دخلوا کان آمنا، وہیں سے ہمیں نکالا جا رہا ہے تو ہمیں امن کیسے ملے گا. بالخصوص شیخ کو پریشان تھے، تو ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے شرح صدر ہو کر خوش دلی کے ساتھ بلا جھجک کے حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا دیکھو یہ فقیر جہاں کہیں بیٹھ جائے گا یہ مکہ ہے. دیکھا کیا کہا، یہ فقیر جہاں کہیں بھی بڑھ جائے گا، نکل گیا وہاں سے، کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے کو ایسا دل حاصل تھا جو روشن ضمیر، مقام قرب، اللہ جل شانہ کا مد نظر رکھنا ہر وقت مستحضر تھا، کسی وقت بھی اس سے غافل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. ایسے آدمی، ایسے اللہ کا بندہ کتنا غریب، کتنا اعلیٰ درجے کی صفت کا ہوگا اندازہ لگانا. اس کو ظاہری مادی خانہ کعبہ کی ضرورت کیا. کوئی مرید حج کرنے کے لیے گیا، وہاں سے خط لکھا اپنے شیخ کے پاس، مجھے کچھ نصیحت فرما دی، میں خانہ کعبہ میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے یہاں سے ایک فارسی کا شعر لکھ کر بھیجا، صرف وہ کیا، یہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ ایک دل بہتر است. دل پہ قابو پا جاؤ اور اعلیٰ درجے کے دل حاصل کرنے کی کوشش کرو. جب اعلیٰ درجے کے دل حاصل ہو جائے گا، ہزار کعبہ سے یہ بہتر ہے تمہارا. تم گیا خانہ کعبہ میں، لیکن اسے مادی دور و دیوار سے معنوی قرب جو مقصود ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر ایسے کوشش میں تو کامیاب ہو گیا تو مادی خانہ کعبہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کتنے اللہ کے بندے خانہ کعبہ میں نہیں جاتے اور خانہ کعبہ خود اس کے زیارت کے لیے آتا ہے. سنا یہ بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت الاولیاء میں مستقل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، بے شمار اللہ کے نیک بندے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جاتے نہیں اور خانہ کعبہ خود اس کی خدمت میں. یہ قبلہ کے مسائل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت جب خانہ کعبہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا، اگر کسی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی، نماز کا کیا حال ہوگا، اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا. تو معلوم ہوا اللہ کے بعد بندے
ایسے روشن ضمیر، ایسے تیز ذہن، ایسے اللہ کے کا استحضار رکھنے والا ہوتا ہے، کبھی بھی اس استحضار سے اس کا دل غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کا دل اس استحضار سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے جنتی ایسے ہوں گے ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، ہر گھنٹے گھنٹے میں۔ اس لیے وہ جنت میں جانے کے بعد جنتی سب برابر نہیں ہوگا، کچھ اللہ کے اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے جو اللہ کے دیدار میں ہر وقت حاضر، ہر وقت حاضر، ہر وقت حاضر، کبھی اس سے غافل نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل جس اللہ کے بندے کو عطا فرما دیا ہے، پھر کہنا کیا، وہ خوش ہو کر زندگی گزارتا ہے، حالات جو بھی ہو۔ وہ حالت حاضرہ کو دیکھ کر اپنے حالت کے بارے میں وہ یوں کہتا رہتا ہے، میں ہر وقت خوشی میں ہوں، ہر وقت سرور میں ہوں، سرور سے کبھی بھی بھائی غافل نہیں ہوں۔ جیسے کہا کسی اردو کے شاعر نے، سرور سرور سرور، بڑا لطف دیتا ہے نام سرور، سرور سرور سرور، خوش ہوں میں، خوش ہوں میں، خوش ہوں۔ یہ خوشی کی حالت بڑا لطف دیتا ہے، مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ اور کسی نے کہا وہ رہتا ہوں میں سے تمہارے روزگار، وہ رہتا ہوں میں سے تمہارے روزگار، مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ دنیا کے مشکلات میں، مصائب میں پھنسا رہتا ہوں، لیکن آپ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہا۔ وہ رہتا ہوں میں سے تمہارے روزگار، مگر تیری یاد سے کبھی غافل نہیں رہا۔ کیسے خوش نصیب ہو، ایسے افراد، ایسے اللہ کے نیک بندے، کہانی۔ دوسرے نمبر میں وہ دل والا ہے، اتنا دل میں تیزی نہیں، اتنے اس میں ذہانت نہیں، اتنے اس میں روشنی نہیں، اتنا اس میں مقام قرب نہیں جیسے اس دل والے کو حاصل ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، دیکھا، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، جاگنا سونا، ہر وقت نیک اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے۔ جو کچھ بات کہی جاتی ہے اس کو کان لگا کر دل کے نلکی سے اتار کر دل میں بیٹھ جاتا ہے، کان کے نلکی سے اتار کر دل میں بیٹھا لیتا ہے۔ دوسرے نمبر میں خوش نصیب وہ پہلے والے کی طرح تیز ذہن، دل، ضمیر نہیں رکھتا، مگر اہل اللہ کے صحبت میں رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ کی طرف سے کوئی بات بتائی جائے اصلاح سے متعلق، تو ایسی غور سے، اہتمام سے کان دھرتا ہے، کان لگاتا ہے کہ بات کان کے نلکی سے اتار کر دل کی گہرائیوں میں بیٹھا لیتا ہے، پھر وہی بات اس کو مجبور کرتی ہے اپنے
اعمال کے صفائی کے لیے، اصلاح کے لیے، کبھی بھی عوامر میں غفلت آنے نہیں دیتا، نواہی سے کسی حالت میں ملوث ہونے نہیں دیتا، وہ جانتا بھی نہیں اجتناب کے چیز منہیانو کیا چیز ہوتی، جانتا ہی نہیں۔ جیسے کسی اللہ والے نے کہا، لوگ کہتے ہیں ہر جگہ بد نظری بد نظری بد نظری ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کوئی بد نظری کا ماحول مجھے نظر ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی موقع اس طرح آتا ہے از خود آنکھیں بند ہو جاتی ہے، از خود آنکھوں کے پلک چپک جاتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ آنکھوں کے پلکوں کے جڑ میں اسپرنگ لگا ہوا ہے، جب منکرہ سامنے آ جائے فوراً اسپرنگ کے ذریعے سے بند ہو جائے از خود۔ ان کے آنکھوں کو انہوں نے حفاظت کی شروع سے، اسے آنکھوں کی اسپرنگ اپنی جگہ پر مضبوط ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں، کام نہ کرتی ہو، کام کر دیتی ہے، از خودکار مشین کی طرح اسپرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی منحنی سامنے آتا ہے وہ اسپرنگ کام کر کے آنکھوں کو جھپک لیتی ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ لہذا وہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں بد نظری کے محال ہے ہر جگہ، لیکن مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھا، ان دونوں دل والے قریب قریب ایک ہی مقام کے ہیں ہوتے ہیں انجام کار کے اعتبار سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دل والوں کے بارے میں خوشخبری دی، ان فی ذالک ذکر، ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ ان فی ذالک لذکر، ان دونوں دل والوں کے لیے ہر جگہ ذکر ہے، ہر جگہ تذکرہ ہے، ہر جگہ عبرت کے مقامات ہیں، یہ ہر جگہ سے عبرت آغاز کرتا ہے۔ ہر جگہ ان دونوں کے لیے ذکر، ہر جگہ ان دونوں کے لیے نصیحت ہے، ہر جگہ ان دونوں کے لیے عبرت ہے، ہر مقام اس کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ دیکھو، مجھ سے یہ حاصل کرو، مجھ سے یہ عبرت حاصل کرو، مجھ سے یہ سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ ایک وہ ہے جو روشن دل رکھنے والا مستقل پہلے نمبر کا، جس کو قلب کہہ کر بصورت ناکرہ تنوین سے ذکر کیا، تنوین تکمیل کے لیے ہے، کامل دل۔ اور دوسرا اتنا کامل تو نہیں ہے، لیکن اہل اللہ کے مجلس میں بیٹھ کر جو بات ہوتی ہے مجلس میں، اس کو کان کے نلکی میں ڈال کر دل میں بیٹھا لیتا ہے، اس کو کہا القى السمع وهو شہید۔ کان دھرتا ہے حاضر دماغ ہو کر، کان لگاتا ہے حاضر دماغ ہو کر، جو بھی بات عبرت کی ہوتی ہے کان کے نلکی سے اتار کر دل کے گہرائی میں بیٹھا لیتا ہے۔ جب یہ حالت ہوتی ہے دین کے بارے میں، اللہ کے آخرت کے بارے میں، اور مقام قرب کے بارے میں، پرہیزگاری تقوی کے بارے میں، اگر کوئی آدمی باہر سے ان کو بات اچھا ہے برا کہہ دے، وہ سنتا ہی نہیں ان کی باتوں۔ کیوں؟ اسی کے دل کے گہرائی میں اللہ جل شانوں کی رضا، اللہ جل شانوں کا استحضار، آخرت کی فکر، ایسے سوار ایسے سوار ایسے سوار کہ دنیا کی اور باتیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کے لیے وہاں جانے کے لیے جگہ ہی نہیں کہ ملامت اس میں اثر کرتی، جگہ ہی نہیں۔ جیسے کوئی شیشے میں عطر رکھا ہوا ہے، دوسرا عطر دے دے، رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتا، پہلے سے وہ بھرا ہوا۔ تو کا دل مقام قلوب کی محبت استحضار سے ایسے بھرا ہوا ہوتا ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت
چاہنے کے لیے وہاں گنجائش نہیں رہی. جیسے متنبی نے کہا ازل العوازل حین ازل العوازل حول قلب التائہ وحول احبت منہ فی سودائہ. دیکھا ازل العوازل حول قلبی ہے، قلب کے اوپر اوپر سے ہے، اندر جانے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب حقیقی کی محبت دل کے گہرائی میں، جو دل کے اندر ایک کالا دانہ ہے وہ دانہ سے پر ہے. تو اس میں دوسری چیز کیسے آئی؟ دل تو پہلی سے اللہ جل شانہ کے حضور سے، استحضار سے، مقام قرب سے، اس کی محبت سے، اس کے تعلقات سے، اس کے رضا سے پر ہے. وہاں دوسری چیز کیسے داخل ہو سکتی؟ اس لیے کہا ازل العوازل حول قلب التائہ فحول احبت منہ فی سودائہ. جب اس طرح کے دو دل یا دو دلوں میں سے کوئی قسم کا دل کسی کو حاصل ہو، بڑا خوش نصیب انسان ہے. ہر چیزوں سے یہ عبرت حاصل کر لیتا ہے اور وہ پا لیتا ہے جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے. اور ہر طرف سے آتی ہے صدا ففہم ففہم. یہ ففہم کے خطاب اس کو کیا جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، سمجھ لیتا، سمجھ لیتا. جیسے شیخ فرید الدین عطار کا واقعہ اس دن ذکر کیا تھا. اس طرح کے قریب قریب اکابر نے اور ایک واقعہ ذکر کیا. جیسے ایک تاجر تھا، جوتا پال رکھا تھا، غیر ممالک جا کر اموال کے بارے میں برآمد درآمد کا کام کرتا تھا. تو غیر ممالک جا رہا تو گھر سے ہر فرد نے تحفہ لانے کے لیے درخواست دیا. بیٹی نے کہا میرے لیے لانا، بیٹے نے کہا میرے لیے لانا، بیوی نے کہا میرے لیے لانا. توتا سے کہا بھائی تیرے لیے کیا لانا، تو بھی تو کوئی درخواست کر، میں باہر ممالک جا رہا ہوں. اس نے فٹافٹ کہا دیکھو جب جہاں کہیں بھی جو وہاں اگر درخت میں ہمارے ہم جنس طوطا کی جماعت نظر آ جائے تو یوں پیغام دے دینا ان کو جیسے آئی جماعت طوطوں کی، تمہارے ایک طوطا ہمارے گھر کے پنجرا میں بند ہوئی. بس ایک بات ہے. چلا گیا واپسی کے وقت ہر ایک کا تحفہ لے لیا. اب طوطے کا تحفہ اس کی خبر لینے کے لیے باغات میں گیا. واقعی دیکھا آم کے باغات میں طوطوں کی جماعت ہے. تو وہاں جاتے ہوئے نیچے جا کر اس نے زور سے آواز دی اے طوطوں کی جماعت سن لو ایک خبر، تمہارے ہم جنس ایک طوطا ہمارے گھر میں. کہتے ہیں یہ اطلاع، یہ خبر طوطوں کی جماعت نے جب سنی فوراً اس میں سے ایک طوطا پڑپڑاتا ہوا درختوں پہ گرتا ہوا زمین میں آ کر اضطرابی صورت میں پڑپڑاتے ٹھنڈا ہو گیا. اس نے دیکھ کر بڑا افسوس کیا، دیکھو میں نے اس کو مار دیا، میرے لیے بہتر تھا یہ خبر نہ کہ میں نے کیوں کہہ دیا. ہم آخا ایک طوطے کی موت کا ذریعہ پر
بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. یہ عجیب کرشمہ دیکھ کر واپس چلا گیا. گھر میں جانے کے بعد ہر ایک کو جو کچھ دے رہا تھا دے دیا. طوطے نے کہا میری خبر آپ نے دی؟ اس نے بڑے افسوس سے کہا بلا شبہ میں نے تمہاری خبر سنا دی، لیکن عجیب معاملہ ہوا، تمہاری خبر دیتی فوراً. ان طوطوں میں سے ایک بڑا طوطا صحیح تندرست تھا، ٹیں کر رہا تھا، خوشیوں کے آرام میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن فوراً وہاں سے پٹکتے ہوئے درختوں کے شاخ پر گرتے ہوئے نیچے آ کر پٹا اور وہاں پر اضطرابی حالت پر مارتے ہوئے ٹانگ جاڑتے ہوئے آخر وہ ٹھنڈا ہو گیا. کہتے ہیں یہ سنتے ہی وہ طوطا جسے کر کے پنجرے میں خوش عائش زندگی کر رہا وہ بھی گر گیا. فوراً گرتے ہی فوراً پر مارنے لگا، ہاتھ پائے اضطرابی حالت کی حرکت دینے لگا اور دیتے آخر وہ بھی گیا. وہاں دیکھ کر اس کو کیا پریشانی حاصل ہوئی، یہ دیکھ کر گھر کے طوطا کتنے سالوں سے ارمان کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو پال رکھا تھا، یہ تو مر گیا. میں نے وہاں کیا مار دیا، اس کی خبر یہاں کہنے سے گھر کا طوطا مر گیا. بڑا پریشان، گھر کے ہاتھ فرت پریشان، طوطا ٹھنڈا مر. بلاخر مردہ کو انسان کب تک رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو مردہ طوطے کو کیا رکھنے سے کیا فائدہ ہے. بلاخر اس کو دروازے سے نکالا، ٹانگ پکڑا، جب باہر کیا فوراً زندہ ہو کر پڑپڑاتے ہوئے دیوار پہ جا کے بیٹھ. تو جا کر اس نے آواز دی مالک، دیکھو مالک تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تو نے مجھے تیرے پنجرا سے نکلنے کے لیے ایک بہتر تدبیر بتا دیا. وہ کیا؟ مرنے کی صورت اختیار کرتا. جو میرے ساتھی نے مجھے سبق دیا تھا اس سے میں نے سبق لیا. اس نے یوں کہا تھا جب تو نے ہماری خبر اس کو پہنچا دی، وہ پڑا کر عملی طور پر زمین پہ آ کے جب سے گرا تو یوں کہا اے طوطا جو تنہا پنجرے میں انسان کے بند ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تیرے لیے سوائے مردہ کی شکل بنانے کے، جیسے میں نے شکل بنایا. یہ شکل تو بنا لے، تیرے لیے آزادی حاصل ہو جائے گی. اس نے مجھے یہ سبق دیا تھا مگر تو نے سمجھا ہی نہیں مالک. وہ مالک تو نے سمجھا ہی نہیں، تیرے اندر وہ دل نہیں دوسرے سے عبرت حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھ عطا فرما دیا، یہ دل دیا. اگرچہ میں انسان نہیں ہوں، جانور ہوں، پرندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عبرت کا یہ دل دیا. اس سے میں نے عبرت حاصل کر کے اپنے کو ہمیشہ کے لیے آزاد کیا. اللہ تعالیٰ تو میرے خیر سے رکھے کہہ کر وہاں سے اڑ کر چلا گیا اپنی جماعت. اسی کو ذکر کر کے اکابر فرماتے ہیں ایسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان تحاسبو. مر جاؤ مرنے سے پہلے، حساب کر لو اپنے اعمال کا، حساب کیا جانے سے پہلے وزن کر لو نامہ یا اعمال کو اللہ کی طرف سے وزن کرنے سے پہلے، تو کامیاب ہو کر رہو گے. عبرت حاصل کرو اموات سے، عبرت حاصل کرو اموات سے، کامیاب رہو گے. اسی سے اکابر نے مراقبہ موت، جب کہ انسان تمام ضروریات سے فارغ ہو، عشاء کے بعد ہو، بستر پر جائے تو تھوڑی سی بھی اس کا استحضار رکھے اپنے موت کا کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے تو جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت کا استحضار رکھے اور موت سے عبرت حاصل کرے، یہ بہت بڑی بات ہے.
علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا مرادر منزل جانا سے امن و عائشش منادر منزل جانا سے امن و عائشش دارم مرادر منزل جانا سے عائش جو دارم امن و سکون اطمینان کی جگہ پر اگرچہ میں ہوں مگر امن کیسے رہے گا میرا دل وہاں ٹھہرتا کیوں ہوں نہیں ٹھہرتا کیوں جرس فریاد امی دارت کے بر بندی دے ماں گنٹی دینے والا مسافر ہم تو جانے والے قافلہ ہے ہمارا وہ قافلہ نے گنٹی دے دی وہ سامان بوجھ ڈال دیا گیا اونٹ پر آنے والے آ جاؤ آنے والے آ جاؤ آنے والے آ جاؤ تمہارا سامان رکھ دیا گیا اونٹ کے گردن پر اونٹ کے پیٹھ پر بس تمہارا آنا باقی ہے ورنہ قافلہ رواں دواں ہو جائے گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دیکھو مرا در منزل جانا سے امن و عائش سے جانا کتنے بھی عائش و آرام کے ساتھ میں رہوں میرا دل وہاں کیسے لگے گا جب کہ جانے والے قافلہ نے گنٹھی دے دی کہ اب قافلہ روانہ ہونے والا ہے یہ موت آنے والی ہے موت آنے والی ہے جب موت آنے والی ہے تو پھر مجھے کہاں جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے میرا دل دنیا کے ساتھ کیسے تعلق اختیار کر کے آرام کی زندگی گزار سکتا جب کہ ایک دن اس کو موت آ گئی یہ پنجابی زبان کا شعر ہے رنگا لے ری چسی گنڈا لے ری سی نہ جانے پیا بلا لے کس گڑھی تو کیا کیا کرے گی گڑھی کی گڑھی تو رہ جائے گی ری کھڑی کی کھڑی اچھی سی صحبت میں زندگی اچھی حالت میں زندگی گزارو بری حالت میں زندگی گزارو دونوں برابر ہے کیوں موت کی گھڑی آواز دینے والی ہے جب آواز دے گی تو کیا کچھ کرے گی ایک گھنٹہ بھی تجھے فرصت نہیں دے گا تو کھاڑی کھاڑی رہ جائے گا اور تجھے گردن پکڑ کر سوار کرے گا جیسے کسی اردو نے کہا اردو والے نے جب لات چلے گا بنجارا سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا سارا جب لات چلے گا بنجارا ٹاٹ پڑا جائے گا سارا کچرا لے جانے والا جب کچرا لے لیتا ہے اب وہ چلا جائے گا یہاں رہے گا نہیں لہذا کوشش کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے